جو قرآن کی آواز کو روکنا چاہتے تھے، اللہ نے انہی کے گھروں میں قاری قرآن پیدا کیے۔ ابو جہل نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا اسلام کو روکنے کے لیے، اللہ نے اس کے گھر میں حضرت عکرمہ کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما کر گھر کے اندر ہی قاری قرآن پیدا کر دیا۔ ولید بن مغیرہ اسلام کا بڑا سخت مخالف تھا، اللہ نے اس کے گھر میں خالد بن ولید جیسی ہستی کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا اور سیف اللہ بنایا۔ امیہ بن خلف جو بلال حبشی پہ ظلم کیا کرتا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ اسلام کا بڑا سخت مخالف تھا، اللہ نے اس کے گھر میں صفوان بن امیہ جیسی ہستی کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا اور گھر کے اندر قاری قرآن پیدا کیا۔ عاص بن وائل بڑا سخت مخالف انسان اسلام کا، اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، جو کہ بیٹے تھے عاص بن وائل کے، اور ایمان کی دولت سے مشرف فرما کر اسلام کے لیے بڑی خدمات پیش کی، فاتح مصر بنے ہیں، مدبر سیاستدان بنے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، 70,000 بچے مروا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر بتایا، جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ بچانے پر بھی قادر ہے۔ تو جس کلام کو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کلام کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام جیسے وہ بھیجنے پہ قادر ہے، ویسے ہی اس کے کلام کو پھیلانے پر بھی قادر ہے، اس کلام کو بچانے پر بھی قادر ہے، اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے پر وہ قادر ہے۔